حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان آل محمد پہ لعنت اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی فطر السماوات والارض وناشر فضائل محمد وعترته فی الطول والعرض والصلاة والسلام علی انفس الزاکیات الطیبات البینات الباہرات النبی العربی القرشی الابی القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة ولعنة الله على أعدائهم من وقت الأول إلى الدهور الآخرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یوم ندعو کل اناس بامامہم اور محمد و آل محمد صلوات۔ سامعین محترم، وقت آخر ہے، دور فتن کہا گیا ہے اس کو حدیث کی لغت میں، فتنے کا دور۔ میں بس ذاکر صاحب کے آنے کے انتظار میں ہوں، حاضری میری ہو گئی ہے، باقی نہ تو زیادہ پڑھنے کا لمبا چوڑا کوئی پروگرام ہے، بس مختصر سے حاضری مقصد ہے، بخشش کے لیے، نجات کے لیے۔ دور فتن، حدیث میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آخری زمانے کے حالات بیان فرمائے ہیں، اور منبر کوفہ پر امیر کائنات نے بھی اس کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں جو بہت زیادہ پوری ہو چکی ہیں، بس چند ایک علامات رہ گئی ہیں۔ ان علامات پر گفتگو کرنا وقت زیادہ لگے گا، بس میں اتنی بات کر رہا ہوں جو آج کا وقت کیا رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے منبر کوفہ پر فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا، اور جب یہ بیان آپ نے فرمایا لوگوں نے تعجب کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن آج 1400 سال کے بعد وہ ثابت ہو رہا ہے۔ اچھا، جو جدید ایجادات ہیں ان کے حوالے سے میں ایک روایت ان کی بیان کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے کی علامات میں ہر گھر میں شیطان کی علامت ہوگی، ہر گھر میں شیطان ناچے گا، اور اس کی علامت آپ نے فرمائی کہ ہر مکان کی چھت پر آپ کو آخری زمانے میں انتینا نظر آئے گا، کیونکہ عربی زبان میں ٹے کا لفظ نہیں ہے، تو ٹے کی جگہ تے بولتے ہیں، تو جب آپ نے انتینا لفظ بولا تو اس وقت اس زمانے میں لفظ انتینا لغت میں موجود نہیں تھا کہ انتینا کیا ہوتا ہے، لیکن دور حاضر میں آپ نے دیکھا کہ ٹی وی کی نشریات کو کیچ کرنے کے لیے جو مکان کی چھت پر علامت ہوتی ہے اس کو انٹینا کہتے ہیں۔ آج اور زیادہ ترقی ہوگی اور سب انٹینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ آپ نے فرمایا تھا، لوگوں نے تعجب کیا تھا، ناقابل یقین سی بات تھی کہ ہر گھر میں شیطان کیسے ناچے گا، لیکن آج زمانہ اس بات کا شاہد ہے کہ میرے مولا کا فرمان کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں محمد، یہ تو کامل لفظ ہے نا، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد،
ہمارا اول آخر اوت سب کے سب محمد ہیں، لیکن محمد ہیں سب، نام مختلف ہیں۔ میرے مولا نے فرمایا تھا کہ میرے بھائی محمد کا نام تو مشترک ہے نا، باقی جتنے بھی اب محمد ہیں، جس کا نام علی ہوگا، جس کا حسن ہوگا، جس کا حسین ہوگا، اور جس خاتون کا نام فاطمہ ہوگا، زینب ہوگا، کلثوم ہوگا، ہماری بنات پر، ہماری خواتین کے نام پر جن کے نام ہوں گے، ایک وقت آنے والا ہے ان کو چن چن کر قتل کیا جائے گا۔ اس وقت بھی لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ خاندان رسول ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے یہ عمل کریں گے۔ اس وقت تو تعجب تھا، لیکن آج تو آپ کو یقین ہو گیا نا۔ سعودی عرب اور مختلف عرب ممالک میں جس کا نام علی ہو، حسن ہو، حسین ہو، ان کو ویزا تک نہیں دیا جاتا، اس حد تک ان کو نفرت ہے۔ اور یہ جو پچھلے 2013 میں واقعہ ہوا تھا، بس سے اتار کر گلگت جانے والوں کو شناختی کارڈوں پر نام دیکھ کر جس کا علی تھا، حسن تھا، حسین تھا، اور بیوی میں جن کے زینب و فاطمہ تھے، ان کو گولیاں ماری گئی تھیں۔ یہ فرمان معصوم ہے، اور ہر زمانہ جو ہے نا مومنین کے لیے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ بارے دیگر صلوات۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ تو بات میں نے شروع کی تھی کہ ہو سکتا ہے ذاکر صاحب سفر کا معاملہ ہوتا، تھوڑا دیر بھی ہو سکتی ہے۔ اب میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مومنین کا ہر زمانے میں امتحان ہوا۔ جناب میثم کی مثال آپ کے سامنے ہے، جناب حجر بن عدی کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے اوپر تو ابھی وہ وقت آئے ہی نہیں ہے، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ ہمارے وہ مومنین ہیں جو ناموں کی شناخت کر کے مقتول ہوئے، شہید ہوئے ہیں، ہم ابھی بچے ہوئے ہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ تو آیت امامت میں نے عنوان قرار دی تھی، علامات قیامت میں دو بیان کر دیں۔ اب مناسبت سے چونکہ امام علی رضا علیہ السلام کی نسبت ہے آج کے دن کے ساتھ، یہ وہ امام ہیں جو ماموں رشید کے جانشین ولی عہد بھی مقرر ہوئے تھے۔ وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن حکمت خدا بندی کے تحت انہوں نے عہدہ قبول کیا۔ جب آپ دربار میں آتے تھے، آپ کو ماموں اپنے دائیں طرف کرسی پر بٹھاتا تھا، اور جو عباسی لوگ تھے ان کے دل میں بڑا حسد ہوتا تھا، وہ بڑے جلتے تھے امام علیہ السلام سے۔ اور دستور یہ ہوتا تھا کہ جب امام داخل ہوتے محل میں تو صدر دروازے پر جو پردہ پڑا ہوتا تھا، حجاب جو مقرر تھا وہ اس پردے کو اٹھاتا تھا۔ امام علیہ السلام جب داخل ہوتے پردہ گرا دیتا، جب محفل برخاست ہوتی تو واپس جب جاتے تو پھر اس پردے کو اٹھاتا، جب امام گزر جاتے تو پردہ گرا دیتا۔ کچھ عباسی اوباشو نے یہ صلاح کر کے طے کیا کہ جب امام رضا علیہ السلام آئیں گے تو اب پردہ نہیں اٹھانا۔ حجاب کو بھی پابند کر دیا کہ خبردار تو نے حجاب یعنی پردہ نہیں اٹھانا۔ اب ہوا کیا، ان کے ذہن میں تھا کہ جب نہیں اٹھائیں گے، امام خود پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوں گے تو وہ ولی عہد ہیں، یہ ان کی توہین ہوگی۔ خدا جس کو عزت ہے اسے کوئی توہین اس کی نہیں کر سکتا۔ جب امام علیہ السلام صدر دروازے پر پہنچے، طے شدہ پروگرام کے مطابق حجاب نہ اٹھایا گیا، لیکن وہ امام تھے، وہ جانتے تھے، وہ خرامہ حجاب کے بالکل قریب آ گئے۔ اب دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ اب امام خود اٹھائیں گے، لیکن امام ہوتے ہی وہ ہے جس کے قبضہ میں ہر چیز ہوتی ہے، جس کے امر سے پوری کائنات کا نظام چلتا ہے۔ میرے امام حجاب کے قریب آئے، پردے کے قریب آئے، اللہ کی قدرت سے ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا اور وہ پردہ خود بخود اٹھ کر چھت پر جا لگا۔ امام علیہ السلام اندر داخل ہو گئے۔ ان کو شرمندگی ہوئی، محفل سجی، جب برخاست ہوئی تو واپسی کے وقت پھر یہی ہوا۔
انہوں نے سوچا کہ شاید کوئی اتفاق سے ہوا کا تیز جھونکا آ گیا ہے، اب واپسی پر اندر سے تو کوئی جھونکا نہیں آئے گا نا۔ لیکن جب امام دوبارہ اس پردے کے قریب آئے دروازے پر، تو پھر ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا جس سے وہ پردہ اٹھا اور امام باہر نکل گئے۔ دنیا کو امام نے بتا دیا کہ تم جسے امام سمجھتے ہو وہ ایسے ہوں گے جو کسی کے محتاج ہوں، جن کو خدا امام بناتا ان کا ہوا پر بھی حکم چلتا۔ یہ امام رضا علیہ السلام۔ تمر سیحانی کا واقعہ سب کے مومنین کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ محمد بن عیسیٰ بن حبیب وہ راوی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک دن اپنے شہر کی مسجد میں بیٹھا تھا، خواب کی حالت میں، شہر کی مسجد میں، اور میں نے دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہاں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے ایک تشت ہے جس میں کھجوریں رکھی ہوئی ہیں۔ میں گیا جناب کی بارگاہ میں، سلام پیش کیا، بیٹھ گیا۔ جناب رسالت مآب نے مجھے ایک مٹھی بھر کر کھجوروں کی عطا کی، اور میں نے ان مٹھی میں بھرے ہوئے دانوں کو گنا تو وہ تعداد میں 18 تھے۔ اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک 20 دن کے بعد میں نے دیکھا کہ اسی مسجد میں امام رضا علیہ السلام تشریف لائے، اور بالکل عین اسی مقام پر جہاں رسالت مآب تشریف فرما تھے امام رضا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے سامنے بھی ہو بہو وہی تشت جو ہے کھجوروں کا بھرا ہوا سامنے پڑا ہے۔ میں جب قریب گیا تو امام علیہ السلام نے ایک مٹھی بھر کر مجھے کھجوروں کی عطا کی، میں نے ان کو گنا تو وہ بھی پوری 18 دانے تھے۔ جب 18 دانے میں نے گنا مجھے تعجب بھی ہوا، میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں یا ابن رسول اللہ مجھے کچھ اور بھی عطا کیجیے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ لو زادہ کا رسول اللہ لزدنا کا، اگر میرے نانا رسول نے تجھے 18 سے زیادہ دیے ہوتے میں بھی تجھے زیادہ دیتا۔ خواب اس نے دیکھا ہے، اور ہمارے امام وہ ہیں کہ خواب دیکھنے والا کوئی اور ہے، اور ہو بہو تعبیر امام رضا علیہ السلام نے کر کے بتائی کہ ہم وہ ہیں کہ جو تم خواب میں دیکھتے ہو اس حال کو بھی ہم جانتے ہیں۔ اور یہ وہ امام ہیں، وہ مظلوم ہیں کہ جو دیار غیر میں نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں نہ اور کی قریبی ہے، انگوروں میں زہر دیا گیا، تڑپ تڑپ کر آپ نے جان دے دی۔ آپ کی شہادت کا واقعہ، آپ کی قبر کی کھدائی کا واقعہ بڑی لمبی ایک داستان ہے، اگر ممکن ہوا تو ذاکر صاحب شاید بیان کر دیں گے۔ آپ کی قبر کی جو کھدائی ہے نا، آپ نے پہلے بتایا تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا اس میں معجزہ ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام زہر سے شہید ہوئے۔ ہمارے جتنے بھی امام ہیں وہ خنجر و تلوار سے یا زہر سے، یہ جفا تھی امت کی، یہ اجر رسالت تھا امت کی طرف سے۔ امام علیہ السلام غریب الوطنی کے عالم میں زہر سے شہید ہو گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ جو اپنے وطن میں شہید ہوئے ان کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کو زہر دیا گیا، شہید ہو گئے، لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کو قیمتی کفن بھی دیا گیا، آپ کی قبر بھی بنائی گی، آپ کا مزار بھی بنا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا کے بادشاہوں کے محلات جو ہے وہ آپ کے دربار کے سامنے بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن جو نانا کے پہلو میں دفن ہوئے، جو زہر سے شہید ہوئے، سبط رسول اللہ جناب امام حسن علیہ السلام، ان کا کیا حشر ہوا؟ جب جنازہ نکلا تو امت نے تیر برسائے، اور آپ کی قبر آج تک بھی دھوپ کے سائے میں۔ اللہ تعالیٰ دشمنان آل محمد کو تباہ و برباد فرمائے۔ وما علیہ